محترم حاضرین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ ہمارے درمیان میں ایک ایسے حساس مسئلے پر بات ہوئی جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے۔ مساجد سے ہندوستان کے تاریخ یا اس کی حفاظت تو دور کی بات، شرعی اعتبار سے بھی حضرات علماء کو آزادی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات حق کی بتا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ مسلمانوں کے ایمان کو جو تقویت ملتی ہے، جو طاقت ملتی ہے، وہ مساجد سے ملتی ہے۔ پہلے کا دور تھا کہ لوگ بیانات کو سنا کرتے تھے، مجالس میں جایا کرتے تھے۔ اکابر علماء کرام کی جب کتابیں اٹھا کر ہم پڑھتے ہیں، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اللہ والوں کی کتابیں جب ہم اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ مہینوں سالوں جا کر اللہ والوں کے دربار میں پڑھ جاتے تھے۔ جیسے مدرسے میں طالب علم داخلہ لیتا ہے، ایسے خانخواہوں میں داخلہ ہوا کرتا تھا لوگوں کا۔ خلافت آسانی سے نہیں ملتی تھی، لوگ تربیت کے لیے اللہ والوں کی چوکٹوں پر جاتے تھے۔ آج ماحول ختم ہو چکا، ماحول میں مساجد کو آنا، مساجد میں بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس جانا، اللہ والوں کی خانخواہوں میں بیٹھ کر تربیت حاصل کرنا، حضرات علماء کرام کی درس حدیث میں جانا، حضرات علماء کرام کے درس قرآن میں جانا، سیرت کے جلسوں میں جا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا، بلکہ اس زمانے میں نعتوں کی مجلسیں ہوا کرتی تھی جو بالکل شرعی ہوا کرتی تھی، جس کے اندر نہ کوئی باجا ہوتا، نہ کوئی میوزک ہوتی۔ آج وہ مجلسیں بھی ہم سے خالی ہو چکی، صرف اور صرف ایک جو ہے ہمارے پاس ذریعہ ہے جس میں لوگوں کو شریعت بتائی جا سکے، لوگوں کو حلال اور حرام سمجھایا جا سکے، لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ کرنا حلال ہے، یہ کرنا حرام ہے۔ ایسی تجارت کرنی چاہیے، ایسی تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ سلسلہ صرف جمعہ کا ذریعہ اور سلسلہ ہے، اس کے علاوہ لوگ باقی اوقات میں آپ دعوت دے کر بلائیں، اشتہارات لگا کر بلائیں، آپ دعوت نامے پیش کریں، رخے پیش کریں، لیکن لوگ نہیں آئیں گے۔ جمعہ کا ایک موقع ہوتا ہے جس میں عوام بلا بلائے کے، بن بلائے کے مساجد کے اندر جمع ہوتی ہیں۔ یہاں عوام کو بتایا جائے گا کہ یہ کام حلال ہے، یہ کام حرام ہے، یہ کاروبار جائز ہے، یہ کاروبار ناجائز ہے۔ زندگی ایسے گزارنا چاہیے، بیوی کے ساتھ سلوک ایسا ہو، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اولاد کی تربیت کے طریقے کیا ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کیسے تھے، اللہ کے رسول بحیثیت داعی کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں کیا ہوتا تھا۔ صرف ایک جمعہ کا موقع ہوتا ہے حضرات علماء کے پاس جس میں ایک اچھا میسج ہے اور لوگوں کا ذہن بنانے کا ایک راستہ یہاں جمعہ کے موقع پر ملتا ہے۔ مساجد کے ذمہ داروں نے اس موقع کو ختم کر دیا اور علماء کرام کو کہا گیا کہ مولانا آپ کو صرف مہینوں کی تقاریر کرنا پڑیں گی، مہینوں کے علاوہ کی تقاریر آپ نہیں کریں گے۔ آم کا موسم آئے گا، آم کے موسم میں آم کی تجارت کیسی ہو آپ نہیں بتائیں گے۔ سود کا کاروبار چل رہا ہے بازار میں، سود کے کاروبار کے متعلق آپ لوگوں کو نہیں بتائیں، برجستہ تو نہیں کہتے لیکن دل کے اندر ایک چور چھپا بیٹھا ہوتا ہے ذمہ داروں کے کہ مولانا اگر یہ بتائیں گے میری تجارت کا حال کیا ہوگا۔ وہاں اگر ذمہ داروں میں کوئی بروکر ہوگا اور علماء یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں، علماء یہ مسئلہ بتانے لگیں کہ بھائی آپ بروکرنگ کرتے ہوں گے لیکن کمیشن پر آپ مصر نہیں ہو سکتے اور حرام طریقے سے لوگوں پر ظلم کر کر آپ پیسہ نہیں نکال سکتے۔ اگر مولانا کہیں گے کمیٹی میں اگر کوئی آدمی بروکر ہوگا تو پھر اس کی روزی روٹی کا مسئلہ ہوگا، مولانا سے کہے گا کہ مولانا آج کے بعد ایسے بیانات نہیں کرنا۔ کوئی چک فنڈ چلانے والا ہوگا اور مولانا نے بیٹھ کر، خطیب نے بیٹھ کر جمعہ کے موقع پر سود کے حرام ہونے کے سلسلے میں مسائل بتائے اور حضرات خطبہ نے یہ بتایا کہ جو آدمی سود پر لیتا ہے، سود پر دیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر ہے، زنا کرنے کے برابر ہے۔ اگر کمیٹی کے اندر کوئی ایسا فرد ہوگا جو یہ کام کر رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ مولانا اگلی مرتبہ سے ایسے سخت بیانات تمہیں نہیں کرنا۔ پھر کب کرنا، کس وقت کرنا، کہاں کرنا؟ میں تو شریعت کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی سود کو حلال قرار دیتا ہے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم اس کا جملہ ختم نہیں ہوتا، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ہندوستان کے اندر حالات دن بدن خراب ہو رہے نہیں ہو رہے؟ کتنے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اب مساجد کے اندر بیٹھ کر حضرات علماء حالات کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ نیاج کیا دکھتا، ایک نیا عنوان، اللہ اللہ، مسجد میں بیٹھ کو حضرت کو کیا بھئی ضرورت پارلیمنٹ بولنے کی، مسجد میں بیٹھ کو حضرت کو کیا ضرورت اسمبلی بولنے کی، مسجد میں بیٹھ کر حضرت کو کیا ضرورت ایم ایل اے اور ایم پی بولنے کی۔ اس دور میں جب ہندوستان ہمارا آزاد ہوا، ابھی 26 جنوری گزرا نہیں، ہماری یہ مسجد بھر جائے، ابھی دیکھو کتنے خالی ہیں، اگر یہ مسجد بھر جائے اور میں کھڑا کر کر پوچھوں کہ بتاؤ جمہوریت کس کو کہتے ہیں، بتائے گا کوئی آدمی اللہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہوگا اور ذرا ہندوستان کی تاریخ پر اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر اور ہندوستان کے اوپر یہ گہری نظر۔ یہ بچوں کو پیچھے بھیجو، جو بیٹا ہندوستان کی حالات پر اور ہندوستان کی ساخت پر یہ گہری نظر رکھا ہوا ہوگا، پھر وہ کہے گا مولانا جمہوریت اس کو کہتے ہیں۔ اگر میں پوچھوں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کیا ہے،
یہاں بنگلور کی ایک مسجد میں جمعہ کے موقع پر میں نے آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 19 کو سامنے رکھ کر ہماری آزادی فنڈامنٹل رائٹ کے سلسلے میں نے بات کیا یہاں بنگلور میں، اور بتایا کہ فریڈم آف یہ اسپیچ کے متعلق کہ ہم لوگ اپنے خیال کو ظاہر کر سکتے ہیں، ہم اسپیچ کو بول سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ میں اگر محلے کے اندر زندگی گزارنے والے ایک معمولی چھوٹے سے تاجر کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں، اور پھر ہندوستان کے وزیر اعظم کے متعلق بھی کھل کر کہہ سکتا ہوں۔ اسے بولتے ہیں فنڈامنٹل رائٹ۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ بولنے کی آزادی، فریڈم آف اسپیچ، بولنے کی آزادی۔ میں نے بتایا کہ آرٹیکل 25 یہ ہے، آرٹیکل 19 یہ ہے۔ جمعہ کا بیان ختم ہوا، جمعہ کے بیان کے بعد باہر ذمہ داروں نے بلایا مجھے۔ کون انہوں؟ مسجد کا نظام چلانے والے ذمہ داران باہر بلا کر کیا بولے؟ حضرت ہماری مسجد میں سیاست کئی کو حضرت، ہماری مسجد میں سیاست کئی کو حضرت۔ میں پوچھا سیاست کام بولیا صاحب میں، کام بولیا سیاست میں؟ بولے نا حضرت آرٹیکل 25۔ واہ رے واہ، اللہ اکبر۔ میں دل میں اسی وقت آیا جس قوم کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اور سیاست میں پولیٹیکل جو ہے فیلڈ کا فرق نہ ہو، وہ قوم کہاں سے ترقی کر سکتی ہے؟ سیاست کسے بولتے نہیں معلوم، کانسٹیٹیوشن کسے بولتے ہیں نہیں معلوم۔ یہاں پولیس پکڑ لے آپ کو راستے میں، اور پکڑ کر آپ کے پاس ڈی ایل ہے، ہیلمٹ ہے، انشورنس ہے، اس کے ساتھ میں امیشن ٹیسٹ ہے، اس کے باوجود آپ کی گریبان پر ہاتھ ڈالے۔ ہمارے نوجوان پورا ہونے کے باوجود وتی دور دکھ رہی ہے پولیس کا تو بازو کی گلی سے پکڑ لیتے۔ کیوں پکڑتے ہیں؟ نہیں معلوم قانون کیا ہے، بات کیسے کرنا۔ ایک پولیس والا ہم سے کیسے بات کرے گا، میں پولیس والے سے کیسے بات کروں گا، نہیں معلوم مسلمانوں کو۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اور سیاست میں جس قوم کو فرق نہ ہو، ان کو مسجد کا ذمہ دار بنایا جائے، کیا اس مسجد کے اندر بیٹھ کر حق کی بات کہی جا سکتی ہے؟ مسلمانوں کی صحیح رہبری کی جا سکتی ہے؟ کیا مسلمانوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے؟ کیسے افراد کو ہم نے مساجد کی باغ ڈور دے رکھی ہے۔ معاف فرمائے میرے دوستو، مجھے معاف فرمائے، میں کہنے پر مجبور ہوں۔ حضرات علماء کو کسی کام کے لیے بلایا جاتا ہے، حضرات علماء کہتے ہیں نہیں حضرت اگر میں غیر حاضری کریا تو مسجد سے مجھے کیا کر ڈال دیں، نکال ڈالتے۔ نہیں صاحب، ذرا خدمت ہے، قوم کی خدمت کرنے کے لیے نکلنا ہے ہم کو باہر، آواز بلند کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھ کر آواز بلند کریں، نہیں حضرت اگر ہماری کمیٹی کو سمجھ میں نہیں آیا گا تو مجھے مسجد سے نکالا۔ ایسوں کے ہاتھ میں ہم نے باغ ڈور دے رکھی ہے۔ مسجد نبوی کیسی تھی؟ شرط لگانا اس کے بعد میں انشاءاللہ کریں گے، اللہ ہے ضرور کیا جائے گا۔ حضرات علماء کو جگانے کا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ حضرات علماء جاگے ہوئے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ حضرات علماء سو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ الحمدللہ آج بھی حضرات علماء ہی کی وجہ سے پورے ہندوستان کے اندر لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو رہی ہے۔
शाहीन बाग को किसने सजाया था? कौन सी वो मस्जिदें थीं जिसके अंदर बैठकर शाहीन बाग के मुताल्लिक तकरीरें हुई और औरतें निकलने पर मजबूर हो गईं? हजरत उलमा ने जगाया। होशियार है हजरत उलमा, लेकिन क्या करना, अखलाक का फरीज़ा है कि हजरत उन्हें भी वैसा कतो हमें भी वैसे कई को होना। मस्जिद का सदर भी वैसा कतो, मस्जिद का सेक्रेटरी वैसा कतो, मैं भी वैसा कई को होने जाना। उसके वास्ते मुंडी झुकाले को निकल गा हजरत। ऐसा मेरे साथ हुआ है। छोड़ भाई, जाता उधर, अल्लाह के घर में गलाटे गई को, हंगामे गई को। फिर परसों मेरे जहन में एक बात आई, वो क्या, अगर कोई आदमी ये कंपनी से निकलना है, एक कंपनी में काम करने वाले आदमी को कंपनी से निकालना है, तो कम से कम 3 महीने पहले उसे नोटिस देना होता, नहीं होता? 3 महीने पहले नोटिस देना। अगर 3 महीने पहले नोटिस नहीं दी गई और अचानक कंपनी से निकाल दिया गया, तो फिर वो लीगल एक्शन ले सकता है जो कंपनी का एम्प्लॉय है ऐसा कानून है कि कौन तब कंपनियां काम करने वाले रहते, बोलो, है नहीं? अगर अचानक निकाल दिया जाए, लीगल एक्शन ले सकते हैं। हम हजरत उलमा को बता रहे हैं, अब मसाजिद से अचानक निकाला जाए तानाशाही के साथ, हक गोई की वजह से, कम से कम 3 महीने पहले बोलना, नहीं तो कम से कम 3 महीने की तनख्वाह हजरत उलमा को देना। उसके बावजूद अगर 3 महीने की तनख्वाह ना दी गई और या 3 महीने पहले नोटिस ना दी गई, ये काली में दिन को अचानक राते रात निकाल दिया गया। फजर की नमाज पढ़ाई थे, मौलाना को नहीं मालूम जोहर की नमाज में मौलाना मस्जिद में नहीं रहते, निकाल डाल रही। जोहर की नमाज पढ़ाई थे, असर में नहीं मालूम कि मैं असर में नहीं आ रहा हूं, मस्जिद से निकाल दिया जा रहा है। इशा की नमाज पढ़ाए थे, सुबह को फजर की नमाज में मौलाना को नहीं मालूम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक भी नहीं मालूम, मैं सुबह की फजर की नमाज मेरी मस्जिद में नहीं है। तानाशाही, कौन भी पूछने वाला नहीं है। अचानक निकाल दिया गया आलिम दीन को। उस आलिम दीन के बच्चे का एडमिशन, मिसाल के तौर पर इस बेंगलोर को हम रखें, अब मैं यहाँ हूँ, मिसाल के तौर पर अब यहाँ हूँ, मेरे बच्चे का एडमिशन यहाँ नोबल सेंट स्कूल में हुआ। अचानक मुझे इस मस्जिद से निकाल दिया गया। पूरे इलाके में इमामत मिल जाती क्या? कहाँ जाना मौलाना? यहाँ से निकल को इंदिरा नगर में मिल गई इमामत, नहीं तो फुलान जगह मिल गई इमामत, फुलान जगह मिल गई इमामत। कितना बड़ा प्रोसीजर। एक तो इन्हों यहाँ से वहाँ को जाना, वहाँ के सदरान सेक्रेटरी हम भी वैसे से रहते। सो कैसे? सुबह को फजर की नमाज में इमाम साहब को 5 लाजे लेट होगा अगर को बोले तो इमाम साहब के सर को पूरे हंडियां फुड़ जाती है कि नहीं? इमाम साहब कहाँ इमामत करते थे? खुशहाल नगर में इमामत करते थे, जिसकी वजह से इमाम साहब के बच्चे की स्कूल यहाँ थी। अब इमाम साहब का इंदिरा नगर में तकर्रुर हुआ इमामत पर, अब यहाँ से बच्चों को कैसे निकालेंगे? चलो यहाँ से निकाल लिए तो दरमियान में कोई स्कूल है जो एडमिशन ले सकती है बच्चे का? सोचते हैं जिम्मेदारा? नहीं सोचते। बदअखलाक, बदकिरदारी, अल्लाह हिफाजत फरमाए हजरत उलमा की। लेकिन हम लोग हमें एक हमारी काउंसिल है मुस्तकिल, अब नहीं, अब खड़ेंगे, अब हजरत उलमा क़ियादत करेंगे। अब जिम्मेदारों को बैठकर सुनना पड़ेगा। अब आवाम के अंदर बेदारी पैदा करेंगे, मालूम करवाएंगे कि हिंदुस्तान क्या है,
ہندوستان کے حالات کیا ہیں؟ کوئی کانگریس کا ہوگا، کمیٹیوں میں پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں، اگر یہاں عالم دین بیٹھ کر حق کی بات کہے اور یہ ایک سیکولر بات لوگوں کو سمجھائے، نہیں حضرت نکو بولو، کیوں کہ تو انہیں کانگریس کا نا، انہیں جے ڈی ایس کا نا، بعض مسلمان نوز باللہ بی جے پی میں بھی ہیں، انہیں اپنی سیٹ کو مضبوط کرنے مولانا کو باہر نکالتا، ہمیں کس کے بھی نہیں ہوتے، ہمیں کس کے بھی نہیں، ہمیں ہماری قوم کے، ہماری قوم ہم لوگوں کو ایک ایک روپیہ دے کر پڑھائی ہے، آپ لوگ مجھے پڑھائے ہیں، آپ لوگوں نے پیسہ دیا ہے مدارس کو، میں آپ کی ترجمانی کروں گا، مجھے کسی پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، مجھے سیدھا راستہ میری قوم کو بتانا ہے۔ جب تک مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے آپ کو نہیں معلوم، خود آپ اندازہ کریں، لگائیں کہ جب بچوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال کے اندر کہیں نہ کہیں ایک خیال گزرتا ہے، یہ بچے ننھے ننھے بچے پڑھ کو ہماری آنکھوں خدمت کرتے ہی نو، ذہن میں آتا نہیں آتا؟ یہاں پر آ کر مدرسے کے ذمہ دار یا مدرسے کے سفیر یا مدرسے کے محتمم کھڑے ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جائیں، مدرسے میں اتنے بچے ہیں، ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ پیسہ دیتے ہیں مدرسوں کو، کیوں؟ کہ میرا پیسے کا استعمال ہونے کے بعد جو مدرسے کو میں دے رہا ہوں وہاں کے بچے باہر نکل کر ہماری خدمت کریں گے، ہمیں صحیح راستہ بتائیں گے، کرتے نہیں کرتے؟ دے رہے نہیں دے رہے؟ تو پھر میں کیوں میری قوم کی رہبری نہ کروں؟ میں کیوں صدر اور سیکریٹری کی غلامی کروں؟ 15,000 روپے تنخواہ، غلامی الگ کرنا اس کی، 10,000 روپے تنخواہ بھیگ کے، وہ بھی کس کے؟ اپنے باوا کے گھر سے لا کو نہیں دیتا، کون بھی ذمہ دار آپ ہی کے پاس سے مانگ کر مسجد کو دیتے ہیں۔ امام صاحب کو تنخواہ پورا محلہ مل کو دیتا، سو کون بھی اپنے ابا کے گھر سے نہیں دیتا، پورے آپ لوگ جو جمعہ میں چندہ ڈالتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر آپ کو جذبات دلائے جاتے ہیں کہ چندہ ڈال کر جائیے، تو پھر وہ جو پیسہ وہاں پر جمع ہوتا ہے وہ ائمہ کو ملتا ہے، اور وہ پیسہ لے کو انہوں تانا شاہی، انہوں کیا سمجھ جاتی ہیں، یہ ہمارے باوا کے گھر کا پیسہ میں کیسا ہونا کہ ویسا امام صاحب کو استعمال کر سکتے۔ مولانا یہ نہیں بولنا، وہ نہیں بولنا، مولانا یہ بولنا، یہ بولنا، وہ نکو بولو کر کو بول ڈالے تو دوسرے جمعہ انہیں نہیں رہتا امام۔